बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 13 जनवरी है, वो दिन जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को इंतखाबी सिंबल्स अलाट करने हैं। आज मंजरनामा क्या बन रहा है? देखिए, एक ख़बर आई है और गुज़श्ता रात इसकी तफसीलात सामने आई। ये है एक बहुत ही मामूली ख़बर जी। यानी नॉर्मल सिनेरियो में ये ऐसी ख़बर थी जिसको शायद कोई देखना भी ना पसंद करता, पढ़ना भी पसंद ना करता, लेकिन अपने इम्पैक्ट के एतबार से ये इंतहाई गैर मामूली ख़बर है। सही। और इस ख़बर का में कुछ इशारे मौजूद हैं और कुछ चीज़ें, ज़ाहिर है कि आज बहुत ज़्यादा मारा मारी वाला दिन है, आज बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होनी है। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, ये मामला आज निमट जाएगा, तकरीबन आज निमट जाएगा। और बसूरत दीगर इस हवाले से एक ऐसा शॉर्ट ऑर्डर ज़रूर आ जाएगा कि जिसके मुताबिक ये 13 जनवरी के इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का मरहला तय पाएगा। वो मुमकिन सिनेरियो क्या हो सकता है, एक तो उसके ऊपर बात कर लेंगे। दूसरा, ये ख़बर क्या है इन इटसेल्फ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कागज़ी कार्रवाई जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके कागज़ पूरे हों तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सही। कुछ मवाद फराहम करने की कोशिश की गई है, कुछ जवाज़ फराहम करने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। राइट। और काजी फाइज ईसा साहब जिस तरीके से इस प्रोसीडिंग को लेकर चल रहे हैं, इस हवाले से दो चीज़ें सामने रखेंगे। एक तो ये कि देखें करामत मुगल साहब, जो इमरान खान साहब के तर्ज़ सियासत से इख्तलाफ रखने वाले, यानी आप उनको मुखालिफ भी कह सकते हैं, सहाफ़ी, ज़ाहिर है कि ऐसे सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ राय रखते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनके लीडर्स, उनके हेड्स, या उनका जो तर्ज़ सियासत है, जिस तरीके से वो ऑप्टिक्स हैं उनकी सियासत के, उसके हवाले से दो बड़े मुखालिफ सहाफ़ी और काजी फाइज ईसा साहब की जो सोच है, जिस फ़िक्र से, जिस फ़लसफ़े से या जिस तरीक़ाकार से वो कंडक्ट करते हैं, उसके बहुत बड़े हिमायती सहाफ़ी, उन्होंने जुमे के दिन होने वाली प्रोसीडिंग्स के बाद जो गुफ्तगू की है वो बड़ी दिलचस्प है। सही। बल्ले के निशान के हवाले से और जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स चली, एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा। देखें, ये जो पाकिस्तान है ना, ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें हमारे जितने भी 60s 50s 40s के लोग हैं और 30s के लोग भी, ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें उन्होंने आँख खोली थी, जिसमें उनकी तरबियत हुई, जिसमें उनका एक लिविंग स्टाइल डेवलप हुआ। ये पाकिस्तान तब्दील हो गया। सही। और वो जो पुराना तरीक़ाकार है, अगर आपने उसको नहीं बदला तो आज चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं। आज है इस मोबाइल फ़ोन का, गैजेट का ज़माना ये है कि भाई टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जो एक्स है अब, फेसबुक पर, यूट्यूब पर 2 मिनट के अंदर अंदर सारा जो है ना मामला आ जाता है। अब एक तो वो प्रोसीडिंग हो रही है लाइव, वो लोग देख रहे हैं, उसके क्लिप्स निकल के लगते हैं और फौरी तौर पर जो अदालत की कार्रवाई होती है उस पर कौन सा वकील ठीक बात कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, तज्जिया आ जाता है, उस पर तज्जिया आ जाता है। किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करने लग जाता है मीडिया पर। काजी साहब के सवालात होते हैं, उनके ऊपर तबसरे शुरू हो जाते हैं। तो अब तो बड़ा मुख्तलिफ सिनेरियो है। सही। यानी मैं आज, बल्कि आप ही ने दिखाया, वो एक टिकटॉक के ऊपर किसी ने लगाया हुआ था, 2 जुमले हैं, 2 लाइनें हैं, और वो 2 लाइनें इतना इम्पैक्ट रखती हैं और इस किस्म के आपको सैकड़ों, हज़ारों, लाखों की तादाद में वीडियोस और वो मिल जाती हैं। और ये कंटेंट है, इसके अंदर इम्पैक्ट है, ये लोगों का जहन बनाता है, ये राय बनाता है। एब्सोल्युटली। वो था कि महकमा मौसमियात के मुताबिक जनवरी में धुंध और फरवरी में धांधली होगी। धुंध, धांधली जी। अब ये कहने को 2 लाइनें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है कि लोगों का जहन बनता है इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से, इस पर एतबार के हवाले से। आपको ऐसा इलेक्शन चाहिए भाई जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करें। हुकूमत की क्या वक़्त होगी अगर उसे लोकल सतह पर और फिर बैनुल अक़वामी सतह पर, क्योंकि वही जो लोकल सतह के ऊपर इम्प्रेशन होता है वो अल्टीमेटली बनता है पूरी दुनिया में भी। तो अगर ये इंप्रेशन क्रिएट होना है तो 8 फरवरी के इंतखाबात से क्या नतीजा निकलेगा वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, खबरों पे आ जाते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पीटीआई के वकील लेस प्रिपेयर्ड नज़र आए, उसकी क्या वजूहात हैं, और काजी फाइज ईसा साहब, उनके आप देखें कंडक्ट के हवाले से लोगों ने फौरी तौर पर क्लिप्स निकाल के शेयर करना शुरू कर दिए
کہ بھائی جب الیکشن کمیشن کا وکیل بول رہا تھا اس وقت تو یہ خاموشی سے سن رہے تھے ان کا مدعا, اس وقت تو اور جہاں مسنگ ہوتا تھا خود سے لقمہ دے کے ان کی بات پوری کر لیتے. ہاں, تو جرا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے اور ایک ایکسیپٹیبلٹی نظر آتی تھی. اور جیسے ہی تحریک انصاف کے وکیل آئے تو آپ نے بار بار انٹرپٹ کرنا شروع کر دیا, ان کو ان کے آرگیومنٹ نہیں کمپلیٹ کرنے دیتے. پھر ان کے جو دلائل ہیں اس کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے دینا ہے, اس کے دینے کے بجائے آپ خود دینے لگ گئے ہیں. تو لوگوں نے یہ فوری طور پہ کرنا شروع کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں, میں نے اپنی جتنی بھی ویڈیوز کی ہیں, کسی ایک ویڈیو میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہوئے دسمبر کے مہینے میں وہ کوئی پرفیکٹ انتخابات تھے. نو بڈی سیڈ دیٹ. دے ور ہیلڈ انڈر اسپیشل سرکمسٹانسز. جی, ایک مخصوص قسم کا سینیریو کریٹ ہوا تحریک انصاف کے لیے جس میں وہ انتخابات ہوئے. لیکن 13 ستمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے انتخابات کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے ایک فیصلہ محفوظ کیا. 71 دن انتظار کیا, فیصلہ محفوظ رہا, اور 23 نومبر کو آگے وہ فیصلہ غیر محفوظ ہو گیا. یعنی وہ فیصلہ جاری کر دیا گیا, اور 23 نومبر کو جب الیکشن شیڈیول اناؤنس کرنا تھا انہوں نے 22 دن کے بعد, اور 7 دن کے بعد ان کی جو حلقہ بندیوں کا اور ووٹر فہرستوں کا کام ہے وہ مکمل ہو کے شائع ہونا تھا. اس وقت انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں کیونکہ اس وجوہات کی وجہ سے, اور آپ کا وہ جو آئین تھا وہ آئین کے مطابق اور اس طریقے سے نہیں ہوئے, آپ دوبارہ کروائیں 20 دن کے اندر اور رپورٹ جمع کروائیں. صحیح. اب آپ بتائیں کہ وہ سیاسی جماعت جس کے اس دوران جنرل سیکٹری سے سیاست کس طریقے سے چھڑوائی گئی وہ سب کو معلوم ہے, اور نیا جنرل سیکٹری لگا, تو پھر ظاہر ہے کہ جو پارٹی کا انفراسٹرکچر تھا وہ سارے غائب تھے. ایک بندہ جیل میں ہے, ایک بندہ مفرور ہے, کوئی بندہ بھاگا ہوا ہے, کوئی بندہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. تو یہ ساری صورتحال میں جب انہوں نے الیکشن کروانے تھے ایک کیچ 22 سچویشن میں پڑے ہوئے, تو وہ تو پرفیکٹ انتخابات نہیں ہونے تھے. صحیح. اب ہوتا یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ عدالت میں جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں ان کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھاتے ہیں. تحریک انصاف کے لوگ اپیرنٹلی جو ان کے وکلاء ہیں وہ اس طریقے سے سیٹسفیکٹری یا ایسا کہ جس میں آپ بالکل کوئی راستہ ہی نہ چھوڑیں, نہ پلگ کر دیں تمام والوز, بالکل وہ والا جواب نہ دے پائے. تو پھر بہت سارے لوگوں نے ایک نوٹیفیکیشن شیئر کیا اور وہ پورے میڈیا کے اوپر سرکولیٹ ہونے لگ گیا. وہ تھا مسلم لیگ نواز کے انٹرا پارٹی انتخابات کا نوٹیفیکیشن جس میں سارے کے سارے ان اپوزڈ تھے. اور وہ الیکشن بھی کیسے ہوا تھا, یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تشہیر نہیں کی, آپ نے بتایا نہیں کہ کون انٹرسٹڈ ہوگا, کوئی چاہتا ہے, پھر آپ اس شفاف طریقے سے الیکشن کمشنر کہاں سے آپ نے جناب نامینیشن پیپر لینے ہیں, سب کچھ کرنا, یہ وصول ضابطے جو 2 سال سے اس ملک میں الیکشنز نہیں کرا رہے ہیں. جی. اور 7 جنوری کو انہوں نے نوٹس دیا تھا مسلم لیگ نواز کو کہ آپ اپنا انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں, ورنہ آپ کو اگر 1 ہفتے کے اندر نہیں کرواتے تو آپ کو شیر کا نشان جاری نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد مڈ جون میں جا کر اچانک سے ایک دن ٹی وی پر ہوتا ہے, ٹی وی پر پتہ چلا کہ جناب وہ تو ان کے آج انٹرا پارٹی انتخابات ہیں. وہ صرف اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا, کوئی اس کے لیے الیکشن شیڈیول نہیں جاری کیا گیا تھا, کوئی اس کے لیے نامینیشن پیپر نہیں بنائے گئے تھے. کنونشن سینٹر میں بیٹھ کر ایک تقاریر کا چھوٹا سا سلسلہ شروع ہوا, بریانی کی دیگ پکی بانٹی گئی, اور ناموں کے اعلانات ان اپوزڈ جو ہے وہ سارے کے سارے. اب یہ نوٹیفیکیشن آیا جناب سامنے, اور ہر کسی نے اس نوٹیفیکیشن کو شیئر کرنا شروع کیا کہ میاں محمد شہباز شریف پریزیڈنٹ ان اپوزڈ, مریم نواز شریف سینئر وائس پریزیڈنٹ ان اپوزڈ, احسن اقبال چودھری سیکرٹری جنرل ان اپوزڈ, عطا اللہ تارڑ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ان اپوزڈ, محمد اسحاق ڈار فائنانس سیکرٹری فائنانس ان اپوزڈ, مریم اورنگزیب سیکرٹری انفارمیشن ان اپوزڈ. اس الیکشن کے اوپر کسی نے اعتراض نہیں کیا, کسی کو نہیں آیا, کیونکہ یہ ہمارا پالا چھبے بھی ہے نا, لاڈلا سسٹم کا. دیٹ واز دا ٹائم جس وقت یہ سوال کیونکہ آلریڈی بہت سرکولیٹ کر رہا تھا میڈیا میں, تو پھر دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ظاہر ہے کہ ایک تنقید مسلسل الیکشن کمیشن پہ چل رہی ہے کہ بھیا 175 سیاسی جماعتیں ہیں آپ کے جن کے آپ نے ویب سائٹ کے اوپر نام دیے ہیں, لیکن پرفیکشن آپ کو پی ٹی آئی میں چاہیے, آپ کو ایک میں پرفیکشن چاہیے. بتائیں آپ نے اور کتنی سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشان آج تک آپ نے سنا جے یو ایف کے انتخابات و انٹرا پارٹی. ہاں اچھا, اب پھر دیکھیں نا یہاں پہ ہوتی ہے پھر کاغذی کارروائی کہ جمعے کے دن الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایسا کام کرتا ہے, ایک ایسی واردات ڈالتا ہے کہ جس سے بدنیتی کاغذ پورے کر دیے. یعنی کاغذی کارروائی ایسی کی کہ اگر قاضی فائزی صاحب نے یہ والا فیصلہ لینا ہوا یا یہ لینا ہوا تو ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا کورٹ آپ کچھ ایسا مواد رکھ دیں سامنے کہ نہیں دیکھیں جناب ہم نے تو یہ کیا ہے.
ادروائز بھی اگر یہ ہوتی نا خبر, پی ٹی آئی کا معاملہ نہ ہوتا, اس خبر کو کسی نے گھاس نہیں ڈالنی تھی. صحیح. لیکن یہ ہے ایک غیر معمولی خبر, بٹ اس سینیریو میں دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ نیوز سٹوریز جو کل رپورٹ ہوئی ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر 13 جماعتیں ڈی لسٹ, 2 کو انتخابی نشان الاٹ. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل کارروائی یہ ڈالی ہے کہ الیکشن کمیشن سے یہ انفارمیشن جاری کی گئی, رپورٹرز کو بتایا گیا, جس کی بنیاد پر یہ خبر لگی کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر 13 سیاسی جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا. اچھا, پہلے کبھی کیا آپ نے, پہلے ایسی خبریں دیکھی آپ نے؟ انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ کے حوالے سے اتنا بڑا کوئی ہنگامہ آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کے معاملے پر 2 سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات قبول اور 13 کے مسترد کر دیے. الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں 13 جماعتوں کو ڈی لسٹ کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا رویہ غیر سنجیدہ تھا. یعنی آپ ایک ٹرم ہوتی ہے ایکٹنگ میں جسے میتھڈ ایکٹنگ کہتے ہیں, چاہیے مجھے کہ آپ پہلے اس اصلی کریکٹر جو ہے نا اس کو آبزرو کرتے ہیں, اس کے رنگ میں رنگتے ہیں, اٹھتا بیٹھتا کیسے ہے, بولتا کیسے ہے, چلتا پھرتا کیسے, آنکھیں کیسے جھپکتا ہے, ہاتھ کیسے اٹھاتا ہے. اکثر ایکٹر جو بڑے ہیں نا وہ میتھڈ ایکٹنگ کرتے ہیں. عامر خان کی مثال ہے, اگر اس نے کوئی کریکٹر کرنا ہے تو پہلے اصل سوسائٹی میں ویسے کریکٹر کو دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, اس کی طرح چال ڈال اپناتے ہیں. تو الیکشن کمیشن اب وہ کام کر رہا ہے, میتھڈ ایکٹنگ, کہ اصلی لگے. اب 13 جماعتوں کو انہوں نے ڈی لسٹ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کا رویہ غیر سنجیدہ تھا, کیونکہ تنقید ہو رہی تھی. بتائیں بھائی آپ نے اور کتنوں کے پارٹی انتخابات دیکھے ہیں, ابھی تک یہ چیز کہیں پر نہیں تھی. یہ پیپلز پارٹی کو کہیں نا, نون لیگ کو کہیں, یہ جے یو ایف کو کہہ کے دکھائیں, اب کہہ کے صرف دکھائیں. اب کیا ہوا ہے, الیکشن کمیشن نے جمعیت علماء پاکستان کی انٹرا پارٹی تفصیلات قبول کر لی, جے یو آئی کو انتخابی نشان الاٹ کر دیا, مسلم لیگ جناح کو بھی انتخابی, یعنی نو بڈی وڈ بی لائک اتنے لیول پر انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوگا کہ یار مسلم لیگ جناح کو انتخابی نشان الاٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اچھا, جبکہ آل پاکستان مائنورٹی الائنس, آل پاکستان تحریک, عوامی پارٹی پاکستان, بہاولپور نیشنل پارٹی کو ڈی لسٹ کر دیا گیا. نام ہی پہلی دفعہ سنے. ہاں, انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر الیکشن کمیشن نے سبقہ پاکستان, پاکستان امن کونسل پارٹی, پاکستان نیشنل مسلم لیگ کو بھی ڈی لسٹ کر دیا. اب یہ ہے کون سی پارٹی؟ پھر آگے کہتے ہیں کہ پاکستان امن پارٹی, پاکستان برابری پارٹی, مسیحی عوامی, ہاں اس کو میں جانتا ہوں, پاکستان برابری پارٹی یہ ان کی ہے, جواد سنگر جو ہے. اچھا, مسیحی عوامی پارٹی, پاکستان قومی یکجہتی پارٹی, سنی تحریک اور نظام مصطفیٰ پارٹی کو بھی ڈی لسٹ کر دیا. سنی تحریک بڑی پارٹی ہے. اچھا, اب اس میں دیکھیں پاکستان برابری پارٹی, اب جواد جو سنگر ہے, احمد جواد, بتائیں اب پورا نا, اب مزہ آئے گا. نہیں میں نے سنے ان کے بہت گانے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ غیر معروف. اب دیکھیں کتنی بڑی پارٹی ہے, پاپولر. نو آئی فارگاٹ ہز نیم, جواد سم تھنگ نا. ہاں, تو جواد صاحب جو پارٹی, مجھے بھی یاد نہیں آ رہا مسئلہ یہ. آج دلچسپ بات پتہ کیا تھی, میں نے الیکشن ایکٹ 2017 پڑھا اور جو پارٹی ہے اس نے رجسٹر کیسے ہونا ہے اس کا طریقہ کار پڑھا, تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے اپنی پارٹی رجسٹر کیسے کروائی تھی. اچھا, کیونکہ اکیلے بندے نہیں, الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق آپ نے کم از کم 2000 لوگوں کے سگنیچرز کے ساتھ, ان کے آئی ڈی کارڈز, ایڈریسز کے ساتھ اس پارٹی کی ممبرشپ بنا کے وہ تفصیلات, ویریفیبل تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرانی ہوتی ہے. تو یہ جواد بھائی برا نہ منائیے گا یار, وہ مجھے پتا اپنا ہر سانگ سینڈ بھی کرتے ہیں. اچھا ہاں, بہرحال دیکھیں اس سارے طریقہ کار پہ جس طریقے سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, ابھی تو خیر فیصلہ نہیں آیا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان بالآخر آخر کار پی ٹی آئی کو بیٹ کا سمبل دے دیں گے. آج کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا, کچھ اس میں ساری کارروائی میں چیزیں آئیں گی کہ جس پہ دے دیں گے. اصل چیز ہے کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن. یہ جو بلے کا نشان ہے, یعنی آپ کو بالکل ایک بالٹی پکڑا دی ہے ان کی ٹیم کو نا, اس بالٹی میں 150 سوراخ ہے اور اس سے پانی گر رہا ہے, اور 8 لوگ ہیں اور 8 لوگوں کے 16 ہاتھ ہیں, اور انہوں نے ان سوراخوں کو بند کرنا ہے کہ اس سے پانی نہ گرے. یہ ہے اس وقت پی ٹی آئی کی صورتحال جو کریٹ کی گئی ہے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک بندے کی اس کیس پہ تیاری ہوگی جب ان کے اوپر اس وقت سینکڑوں کیسز کا بوجھ ہے, اور ہر بندہ دوڑ میں ہے, ہر وکیل بیچارہ دوڑ. دوسری بات بھائی, پشاور لاہور اسلام آباد, پشاور اسلام آباد لاہور اڈیالہ, ہاں
وہ جا کے اڈیالہ جیل میں مشاورت کرے گا. تنقید بہت آسان ہے، کیس کی تیاری بہت مشکل کام ہے. 859 حلقوں میں جو ہے وہ امیدوار ان کے یعنی ملٹیپل امیدوار 6-7 لوگ جو پارٹی ٹکٹ کے خواہاں ہیں، ان کی سفارشیں آ رہی ہیں، ان کے فونز آ رہے ہیں، وہ خود ملنے آ رہے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی اپنے لیے زور لگا رہا ہوگا، کوئی سفارش ڈلوا رہا ہوگا، یہ سب کچھ کر رہا ہوگا. لیکن امپریسو ورک کیا انہوں نے، جو اچانک لسٹیں بھی آئی ہیں، امپریسو ورک اس ساری سچویشن میں بھی. اور ادر نہیں، ان لسٹوں کے اوپر تو بہت اعتراض ہے، اور یہ وہ بات تھی جو میں نے کہی تھی، اور بہت سارے لوگوں نے نیچے کامنٹس میں لکھا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں فلانا. لیکن جو حالات ہیں اس کے مطابق ہونا تھا بھائی، یہ سب کچھ ہونا تھا. اب میں آپ کو نا ذرا دو لوگ، مطیع اللہ جان اور حسنات ملک، یہ دونوں ہیں. ان دونوں کا اختلاف ہے اس طرز سیاست سے جو عمران خان صاحب کے ہیں. دے ہیو آل دا رائٹ کہ ان کا بالکل صحیح، وہ اس کو غلط سمجھیں، وہ جانتے ہیں بالکل، وہ سمجھتے ہیں اپنے لیے. وہ جو دلائل دیتے ہیں، کوئی اس کو بائی کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے، کوئی ریجیکٹ کرتا ہے. بٹ رجسٹرڈ ہیں ایز اینٹی عمران خان، کہ ان کے نظریات یا ان کا سوچ جو ہے وہ عمران خان کے مخالف ہے. اور دونوں کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے رائے ایک ہے، بہت ان دونوں کی رائے قاضی صاحب کہ وہ ان کو بہت بہترین سمجھتے ہیں. انہوں نے جو کنڈکٹ ہے، جس طریقے سے معاملہ چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ جن سوالات کو اور جن حالات کو دیکھ رہی ہے، وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. اینڈ دین میں آپ کے سامنے اس مقدمے کو بڑے ہی کلیئر ٹرمز میں جیسے دیکھتا ہوں، آئین پاکستان وہ سامنے موجود ہے، میں نے کھولا ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے 3 آرٹیکلز 4 چیزیں ایسی رکھ دوں گا کہ جس میں یہ معاملہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے. باقی سب معاملات لیفٹ رائٹ کہانی ہے. آپ پہلے سن لیں جناب مطیع اللہ جان کیا کہہ رہے ہیں، پھر میں آپ کو حسنات ملک کا سنوا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. پاکستان کا کام ہے کہ آئین پاکستان میں جو آرٹیکل 17 ہے وہ اس کی تشریح کریں اور بتائیں کہ اگر کسی پارٹی نے الیکشن نہیں بھی کرائے یا کسی ایک پارٹی نے نہیں کرائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الیکشن سے آؤٹ کر دو، اس کا الیکشن کا نشان چھین لو. یہ بالکل ویسے ہے جیسے کوئی کل سپریم کورٹ کا ترازو اٹھا کے، جو انصاف کا ترازو باہر میں لگایا ہوا ہے، وہ اٹھا کے پھینک دے کہ ہم سپریم کورٹ کا یہ ترازو نشان نہیں ہوگا. نشان ایک سمبل ہے، عام لوگوں کو رائٹ ٹو فرینچائز ہے ان کا، ووٹ ڈالنے کے لیے ایک فیسلٹی ہے. آپ پوری پارٹی کو کیسے پنش کر سکتے ہیں؟ آپ جرمانہ کر دیں، اور یہ صرف بات الیکشن کمیشن تک رہنی چاہیے، یہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آنا ہی نہیں چاہیے نسیم. اور یہ جن لوگوں نے یہ قانون بنایا ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ، انہوں نے یقیناً اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے سیاستدانوں نے. انہوں نے اب سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا راستہ کھولا ہے. تو یہ معاملہ نہیں آنا چاہیے تھا. اور آخری بات، زیادہ سے زیادہ یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن سے آپ چند مہینے پہلے ایک سیاسی جماعت کو پکڑ کے اس کے الیکشن کو لے کے بیٹھ گئے. اس میں کٹ آف ڈیٹ ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے یا الیکشن ایکٹ ہے اس کو ریڈ ان کر کے ایک ڈیڈ لائن مقرر کر دیں کہ کسی بھی پارٹی کو الیکشن سے سال یا 2 سال پہلے بالکل اس کے الیکشن. اچھا، یہ ہے جو مطیع اللہ جان کہہ رہے ہیں. حسنات ملک اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں. حسنات ملک کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بہت زیادہ ڈسکرپنسیز ہیں اس میں، لیکن پھر بھی برڈن جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پہ ہے. الٹیمیٹ پرسپشن کیا ہونی ہے؟ جب آپ پاپولر ایک پارٹی کو اس کا نشان نہیں ملے گا تو پھر جو ہے وہ چیف جسٹس پہ سوال ہوگا، وکلاء سے سوال نہیں ہوگا. تو اصل میرا خیال ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور بینچ کا ہے. انہوں نے بہت یہ سوال قاضی فائز نے کہا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں، یہ ہے آئین پاکستان میرے سامنے، یہ کھلا ہوا ہے پاکستان کا آئین. اور پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، 3-4 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سے آسان مقدمہ ہی کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی ہم نہیں یہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے، نہیں مانتے کہ 80% پاپولر ہے، 90% پاپولر ہے، جو کلیمز، یا 70% پاپولر ہے، یا 62% پاپولر ہے. جو نون لیگ کا سپانسرڈ سروے اس وقت چل رہا ہے اس میں 34-32 چل رہا ہے کہ 34% نواز شریف پاپولر ہیں، 32% فاروقی صاحب نے کیا، عمران خان پاپولر ہے. لگتا یہی ہے. جس جو پاپولرٹی ہے اس کو بھی نہ مانے، وہی کر سکتے، اس کو بھی نہ مانے. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی جو پاکستان کے کل رجسٹرڈ ووٹر ہیں نا، ان میں سے محض صرف 10% لوگ ہوں گے جن کی چوائس تحریک انصاف ہوگی. اس پیمانے کو رکھ کے آگے چلتے ہیں. پاکستان میں اس وقت ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹر ہیں 12.85 کروڑ تقریباً.
12 करोड़ 85 लाख का 10% बनता है 1 करोड़ 28 लाख। 1 करोड़ 28 लाख लोगों का मुकदमा है, ये पहली बात। ये 2-4 लोगों का नहीं है। जिस तरह काजी फाइज़ साहब ने और उन्होंने कमेंट्स दिए थे कि 5 लोग कैसे बैठकर हयात नाअहली का फैसला कर तो ये सकते 5 हैं। लोग कैसे बैठकर, जो इलेक्शन कमीशन के भी 1 5 करोड़, लोग हैं, अगर 1 फर्ज करें 1 करोड़ 28 लाख का कौन सा राइट? अब सुने, ये है जनाब पाकिस्तान का आइन, ये है पाकिस्तान के आइन का प्रियम्बल और प्रीफेस कि पाकिस्तान का आइन उसका दिबाचा आगाज़ में जो इब्तदाइये में बताया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट, ये किताब, ये है क्या। प्रियम्बल का पैराग्राफ नंबर 2 क्या कहता है? एंड वेयर एज इट इज़ द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टैब्लिश एन ऑर्डर। नंबर 3, वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज, पहली लाइन क्या है? पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं, सॉरी, कि जो सॉवरेनिटी है ओवर इंटायर यूनिवर्स, के इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक खुदाए बुजुर्ग व बरतर की ज़ात है, और जो अथॉरिटी है पीपल ऑफ पाकिस्तान, बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय हिम, कि जो हदूद व क़यूद खुदा ने कायम की हैं उसके मुताबिक उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जाएगा। और क्योंकि ये पाकिस्तान के लोगों की विल है कि एक ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाए जिसमें स्टेट, रियासत इन इख्तियारात को इस्तेमाल करेगी थ्रू द चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, मुंतखब नुमाइंदों। अब मुंतखब नुमाइंदों के लिए इलेक्शन ज़रूरी है। इलेक्शन का वो प्रोसेस है जो हमारे सामने मौजूद है जी। आर्टिकल 17 पे आने से पहले और इलेक्शन एक्ट का हवाला देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये है पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 हमें ये बताता है कि क्या कानून बन सकता है और क्या नहीं बन सकता। लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड, के बुनियादी हुकूक के हवाले से जो भी उससे मुतसादिम कानून होगा वो बातिल तसव्वुर होगा, या उस कानून का वो हिस्सा जो इन बुनियादी इंसानी हकूक के ख़िलाफ़ है वो क्लैश करता है, वो ख़त्म है, वो नल एंड वॉइड है, वो बातिल है, वो नहीं हो सकता। ये है पाकिस्तान का आइन जो कह रहा है। अब आ जाते हैं आप, अच्छा वैसे तो इसको आइन की किताब को जब आप पढ़ते हैं और फंडामेंटल राइट्स, कितना खुशी होती है ना जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, आई एम सॉरी टू से बट नहीं, आइन को पढ़ के बहुत खुशी होती है, हमारे इतने राइट्स हैं। हाँ, और हार्डली कोई चीज़ ऐसी है लेकिन जहाँ जाएं वो राइट ऑफ हो जाते हैं, जिस पर अमल दरामद हो रहा हो। आर्टिकल 17 है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। 17 नंबर आर्टिकल, उसका क्लॉज 1 कहता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस subject to the reasonable restrictions imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, public order और morality, कि हर शहरी का ये हक है कि वो एसोसिएशंस बना सकता है, यूनियंस बना सकता है, पॉलिटिकल पार्टी शामिल है उसमें, वो भी बना सकता है, माँ सिवाय इसके कि उनके ऊपर कोई ख़ास किस्म की पाबंदियाँ लगाई गई हों कानून के मुताबिक, क्योंकि ये समझा जाए कि वो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है, या पब्लिक ऑर्डर के जैसे दहशतगर्द तंजीमें होती हैं। हाँ। नंबर 2, एवरी सिटीज़न नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, के जो पाकिस्तान की सर्विस में मौजूद नहीं है, shall have the right to form or be a member of a political party। उसका ये बुनियादी हक है कि वो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा रह सकता है, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाई गई हैं इस वजह से कि वो सालमियत के ख़िलाफ़ है पाकिस्तान की, और फेडरल गवर्नमेंट कैसे ये डिक्लेयर करेगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है या उसको इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उसका तरीक़ाकार ये है कि वो उसके हवाले से एक रेफरेंस बनाएगी, और रेफरेंस इस हवाले से बनाने के बाद वो मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजा जाएगा, या इनमें लिखा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस हवाले से डिसीजन लेगी। इसके अलावा किसी जमात को बैन करने का, कलअदम करार देने का, और उसके साथ किसी भी पाकिस्तानी को पॉलिटिकल एसोसिएशन से रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। बिल्कुल वाहिद तरीक़ाकार है फेडरल गवर्नमेंट रेफरेंस बनाए
اس میں تمام چیزیں رکھ کے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریفر کر دیں, سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر ہیئرنگ کرے. یہ پروسیس نہیں ہوا ہے. تحریک انصاف کو ڈس فنکشنل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 10% ووٹر 1,28,00,000 بنتا ہے تو آپ نے 1,28,00,000 لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ آئین پاکستان کے مطابق کہ آپ پولیٹیکل ایسوسیشن رکھ سکتے ہیں. اس پولیٹیکل ایسوسیشن کا اظہار آپ نے کیسے کرنا؟ جی, ووٹ کے ذریعے. وہ ووٹ کے ذریعے 8 فروری کو کرنا ہے. بیلٹ پیپر پہ اس سیاسی جماعت کو آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ کیسے آپ کو پتا ہوگا؟ اور کیا اس سیاسی جماعت کو جب آپ الیکٹ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ ان کو صرف اور صرف 10 نشستوں پر الیکٹ کرتے ہیں, مان لیں پاپولر ہی نہیں ہے بھائی, 10 سیٹیں جیتے گی, 10 سیٹیں جیتنے کے اوپر اس کو 30% جی کوٹا ملنا ہے خواتین کا, ریزرو سیٹس کا, تو 3 ممبر سے آپ نے محروم کر دیا ان کو. گیم بھی تو یہی آئین پاکستان 227 سیٹوں کی تو گیم کر رہے ہیں. اب یہ, اور پھر وہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے, انہیں کوئی اور سیاسی جماعت جوائن کرنی پڑے گی. سو دا پروسیس اگر کہیں پر بھی قانون میں سکم موجود ہے اس حوالے سے جو آئین پاکستان کے بنیادی حقوق کے خلاف آرٹیکل 8 کے مطابق متصادم ہے, جو کہ یہاں پر درج ہے 17 نمبر آرٹیکل میں, تو اس کی تشریح ضروری ہے. دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے آج کیا فیصلہ کرتی ہے. البتہ ایک بات طے ہے, بڑا خوردبینیں لگے ہوئی ہیں, مائکروسکوپک لینس سے سارے پروسیس کو دیکھا جا رہا ہے. لیٹس سی ہاؤ دا کیٹ جمپس. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.